الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله وصدق الله العظيم تمام یا احباب درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے عرب شریف دے جانور گا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا او دا سانی کل کائنات کوئی مائی دلال نہیں ہو سکتا او ناصر شاہ دی مثال تا ایک پاس دے تجھا پیدا بلال نہیں ہو سکتا
دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکتا دوجا پیدا بلال نہیں ہو سکتا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رحمت و دین لے لیا اپنی پناہ دے وچ رحمت و دین لے لیا اپنی پناہ دے وچ پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے گزرے نیازی زندگی آقا دے عشق بچ گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق بچ ناتا میں پڑھتا رواں مٹھل ملٹھار واسطے ناتا میں پڑھتا رواں مٹھل ملٹھار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اب آپ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں سید مجتبہ حسین شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کریں ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا
جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، اور دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا، اور ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، کہ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، کہ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے تو سبھی کہیے سبحان اللہ۔ آپ احصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں، یہاں پر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ کہنا جس مرحوم کے لیے یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ کوئی بھی نعت خواں، کوئی خطیب یا کوئی تلاوت ہو تو سبھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ کی صدا دیتے رہا کریں۔ تو اب آپ ذوالفقار چند ہی لمحوں کے بعد استاد محترم کا خطاب ہوگا، تو چند مصرے آپ کی نظر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے چند مصرے لکھے، فرماتے ہیں کہ بالغ العلا بی کمالہ، بالغ العلا بی کمالہ، کشفت دجا بی جمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ جب یہ تین مصرے لکھ چکے، اب چوتھے مصرے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ چوتھا مصرع کیا لکھوں، اسی کشمکش میں، پریشانی کی حالت میں رات کو سوتے ہیں، ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساتھی کیوں پریشان ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا کہ مصرے لکھے ہیں اور چوتھا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ساتھی پڑھ کے سنا کیا لکھا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں آقا لکھا ہے بالغ العلا بی کمالہ، کشفت دجا بی جمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ آقا چوتھا مصرع سمجھ نہیں آ رہا، کیا لکھوں؟ میرے نبی نے فرمایا سعدی لکھ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو احباب ذوالفقار قرآن پاک میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا کہ بے شک ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب یہ خطاب ہمیں ہو رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا خبر۔ میرے نبی کو تو اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا کر دیا۔ یہ جملہ، یہ ترجمہ میں اپنے اور تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا خبر یہ رات کیا ہے۔ اب قرآن کو آئے ہوئے 1 سال نہیں ہوا، قرآن کو آئے ہوئے 2 سال نہیں ہوئے، 3 سال نہیں ہوئے، 100 سال نہیں ہوا، بلکہ 1450 سال گزر چکے ہیں۔ قرآن اس وقت سے یہی فرما رہا ہے تمہیں کیا خبر یہ رات کیا ہے۔ میں نے سوچا میں کم عقل
جاہل ہوں، کم علم رکھتا ہوں، میں نے اس قرآن کو حفاظ کو دیا۔ قرآن یہی فرما رہا ہے، تمہیں کیا خبر یہ رات کیا ہے؟ میں نے اس قرآن کو قاریوں کو دیا۔ قرآن یہی فرما رہا ہے، تمہیں کیا خبر یہ رات کیا ہے؟ میں نے اس قرآن کو خطیبوں کو دیا۔ قرآن یہی فرما رہا ہے، تمہیں کیا خبر یہ رات کیا ہے؟ میں نے اس قرآن کو مفسرین کو دیا۔ قرآن یہی فرما رہا ہے، تمہیں کیا خبر یہ رات کیا ہے؟ میں نے اس قرآن کو محدثین کو دیا۔ قرآن یہی فرما رہا ہے، تمہیں کیا خبر یہ رات کیا ہے؟ میں نے اس قرآن کو ادیبوں کو دیا۔ قرآن یہی فرما رہا ہے، تمہیں کیا خبر یہ رات کیا ہے؟ دنیا جہان کے اندر کوئی بچہ، کوئی قاری، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی حافظ، کوئی نقیب، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مفسر، کوئی محدث، جو بھی قرآن پڑھتا ہے، قرآن یہی فرما رہا ہے، تمہیں کیا خبر یہ رات کیا ہے؟ عرض کیا مولا کہ اس رات میں کیا وجہ ہے جو اس رات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ اس رات کی اس وجہ سے سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ اس رات کو میں نے قرآن نازل کیا ہے، اس رات کو میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ اب جو نبی پر باتیں کرتے ہیں، جو نبی کو بکواس کرتے ہیں، ان کے سامنے میرا جملہ ہے، ارے جس رات میں قرآن نازل ہوا ہو وہ رات سمجھ میں نہیں آ سکتی تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوا ہو وہ ذات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ کہ میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، سب تیرے مرتبے اور مقام سے چھوٹے ہیں۔ میری عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا، نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں، نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں۔ تو اب آپ ذوالفقار بلا تمہید میں ملتمس ہوں استاد محترم سے، عالم نبی الفاضل جلیل، شیر اہل سنت، فکر رضا کے عظیم ترجمان، مسلک اہل سنت کی جان، حضرت علامہ مولانا قاری عثمان علی چشتی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے روحانی، وجدانی، ایمانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق محبت دنال با آواز بلند درود و سلام بڑھو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب الجود والعطاء وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ بِحَمْدُ ثَنَاء۔ امام الانبیاء، حبیب کبریا، صدرت راہی، رب کائنات دا پاک ماہی، مالک کوثر، محبوب دلبر، شافع محشر، احمد مجتبیٰ،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ریبکار سامعین محتشم، اج دی اے بابرکت محفل پاک ایصال ثواب دی محفل ہے محمد اکرم صاحب دے ایصال ثواب دی محفل ہے جس کے اندر اسی سارے حاضرہ دعائی خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ذکر حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے مرحوم دی مغفرت فرما کے جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایصال ثواب دی محافل دے دو ہی مقصد ہوتے ہیں، ایک تو مرن والے واسطے مغفرت دی دعا کرنا، دوسرا اپنے واسطے غور و فکر کرنا۔ جس طرح ساڑھے عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار اپنے اپنے وقت کے مطابق اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے گئے، ایک نہ ایک دن وقت ساڑھے تے بھی آ رہے، اور موت کیسی اٹل حقیقت ہے، اس موت نمرود نو دا تکبر نہ بچا سکیا، فرعون نو دی حکومت نہ بچا سکی، جمشید نو دا جاہ و جلال نہ بچا سکیا، رستم نو دی شہزوری نہ بچا سکی، لقمان نو دی حکمت نہ بچا سکی۔ موت کیسی اٹل حقیقت ہے، اللہ فرماندہ فی بروج مشیدہ، چاہے تسا مضبوط قلعہ دے اندر تہ خانیاں دے اندر بھی چلے جاؤ، یہ اپنے وقت تے آگے رہے گی۔ رومی کشمیر عرف کھڑی میاں محمد بخش علیہ رحمت اس آیت دا ترجمہ کرتے ہیں اپنی زبان فرماندن، مگر شکاری کرے تیاری اتے بار چرندیاں ہرنا، جو چڑھیا اس اوڑک ڈھہنا، جو جمعیا اس مرنا۔ تو عزیزان گرامی، ایسی محافل دے اندر تقریر کرنا مقصد نہیں، مقصد ہوتا ہے نصیحت کرنا، تاکہ جڑے لوگ ایصال ثواب دی محفل چاون وہ دو کام کرن، ایک تا مرن والے واسطے دعا کرن، دوسرا اپنی غور و فکر کرن، اپنی قبر حشر دے بارے سوچن، اور انہیں اکٹھاں دا مقصد بھی ہی ہوئے، اکٹھ کیتا جاندہ تاکہ سارے رل کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کریے، پتہ نہیں مالک کس دے منہ نکلی آمین قبول جا فرما۔ اور جدوں بھی ایسی محافل جاؤ، نیت ہمیشہ ایو رکھو اسائے حق وچ دعا کرنے، یہ نیت نہ ہوئے بھی مالکاں تے وارثاں نو منہ وکھاون پہ جانے۔ اللہ دا ایک ولی بیٹھا سی تے دا مرید آیا، آکے کہنے لگا حضور میں نما مکان بنایا ہے تے روشندان رکھیا کمرے وچ۔ آپ نے فرمایا روشندان کا دے واسطے رکھے؟ آدھا جی اس واسطے رکھے ہے کہ ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ آپ نے فرمایا جھلیا جی نیتیں کر لیں دو نا اذان دی آواز آئے گی، ہوا تے آئی جانی سی ثواب وکھرا مل جانا سی۔ تو نیت ہمیشہ اللہ رکھو۔ اللہ رب العالمین نے ہر عبادت دا وقت رکھے ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے، یہ دا مالک وقت ہی نہیں رکھیا، جدوں تیرا دل کرے تیرے منگن اچھ کمی ہو سکتی ہے، میرے مالک دی عطا وچ کوئی کمی نہیں۔ الدعاء مخ العباد، امام الانبیاء نے فرمایا دعا عبادت دا مغز ہے۔
آج کل تو بندے پابندیاں لانیاں شروع کر دیتی ہیں نا فلاں ٹائم منگو تے فلاں ٹائم نہ منگو جنازے تو پہلے منگو تے بعد نہ منگو میں ایک کو جواب دین دو نا جدو تواڈے تو منگی یہ نہ دیا جے سانو رب تو تے منگن دیو رب تو بھی نہیں منگن دین دیو او کیڑا وقت ہے جس وقت مالک دا بوہ بند ہو جاندہ ہے وہ دا بوہ تے ہما وقت کھل ہے علامہ اقبال جدو شکوہ لکھیا نا شکوہ اقبال دا اپنا عقیدہ نہیں سی انہیں لوکاں دیاں گلاں سنیاں جڑے پھٹیاں تے بہ کے مالک دے شکوے کر دے سن انہاں دیاں گلاں نو انہیں شعراں دا جامہ پہنا کے عوام کے پیش چکیتا آدھا قہر تو یہ ہے کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور آدھا مالکہ کافرانو ہر شہ دیتی گئی سانو وعدہ کیتا ہی تو انو دے تھا پتہ نہیں کدو دے سے اگو جواب شکوج پھر لکھتا ہے اگر ہم میں نو آکھا با اقبال ہے انو آکھ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں ارے تم میں حوروں کا کوئی چہنے والا ہی نہیں جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اقبال آدھا رب آدھا کو اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرو وہ جذبہ ایمان پیدا کرو جڑا مصطفیٰ دے صحابہ وچ جڑا اللہ دے ولیاں وچ جدو تواڈے وچ وہ ایمان اور وہ جذبہ پیدا ہویا اور جڑے پاسے منہ کرسو فتح تواڈا پیر چمسی تو عزیزانے گرامی دعا دا اللہ نے کوئی وقت ہی نہیں رکھا جدو تیرا دل کرے جس وقت دل کرے منگنا تیرا کام میں عطا کرنا میرے رب کائنات کا کام قرآن مقدس دی مشہور آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی ہے جس دن اللہ رب العالمین فرماندہ کل نفس ذائقۃ الموت سادہ جاتے عام فہم لفظیں ترجمہ ہے کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کیونکہ ہر مسئلے ایک دو نال کسی نہ کسی مذہب دا اختلاف ہے لیکن موت ایک ایسا مسئلہ ہے جدے ہوتے کسی دا بھی اختلاف ہے سارے انہوں پتہ ہے مرد آری سمجھ جدو کو گال سمجھ آ جاوے سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھ دے دا ایک دو فیدہ ایک تا تو انو ثواب مل سی دعا مرحوم نو مل سی تیسرا میں نو پتہ لگ جیسی بھی گال سن دے بھی پین سمجھ دے بھی پین موت اتے کسی دا بھی اختلاف نہیں ہر بندہ آدھا جی مرنا ہے باہمیں ہندو ہے سکھ ہے یہودی ہے عیسائی ہے کسی بھی مذہب دا ہے مرن اتے تک سارے دا اتفاق ہے اختلاف گئے ان کے یہ دن بندہ مر گیا ساڑ کے سوا ہوا چپانی چبہا دیو یا ہوا چڑا دیو بندہ ختم کہانی ختم تو کئی ساڑھے بچ بھی کلمہ پڑھنے اللہ دن مرن تو بعد بس ختم ہوگی کہانی کوئی گال نکاہ شہ نہیں لیکن مرن نال بندہ مردہ نہیں اصل زندگی مرن تو بعد شروع ہوتی یہ دیوتے قرآن حدیث اقوال آئیمہ اور عقلی نقلی دلیلہ موجود ہیں ان قرآن پاک کے چلہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے موت دی حقیقت نو سمجھن واسطے تمہیدی طور تے یہ گال سمجھو اللہ رب العالمین نے انسان نو بنایا ہے دو چیزاں نال کنیاں نال روح اور جسم ان دو دا ملاپ ہویا تے بندہ بنے ہے اللہ تعالیٰ نے جسم نو جڑا پیدا کیتا ہے انہوں چارے عناصر زمین دے لائے آگ پانی مٹی ہوا چارے عناصر زمین دے روح نو مالک عرش دے پیدا فرمایا ہے جسم عالم خلق روح عالم امر جسم دے وچ
کثافت زیادہ، روح دے اندر لطافت زیادہ، جسم دا مقام ادنا، روح دا مقام آلہ، اے فرش دی مخلوق او عرش دی، اے ادنا او آلہ، اے سیانہ بندہ ہے، ادنا تے آلہ دا جوڑ کوئی نہیں ہوندہ۔ جدو مالک روح جسم آدم اچھ رکھن لگا، روح سوال کر دیتا، مولا اے اندھیری کوٹھڑی ہے، اس پنجرے دی میں قید قبول کیویں کر لواں؟ تو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا نقطہ لکھ دیں، وہ فرمانے جدو روح آکھے نا اے اندھیری کوٹھڑی ہے، اللہ جسم آدم نے محمد دے نور نال چمکا چھڑیا۔ ایک نقطہ تے بزرگ فرماندے، دوسرا وہ فرماندے کہ اللہ روح تے جسم نو ملاون واسطے، انہاں دا کنیکشن کرن واسطے نفس نو پیدا کیتا ہے۔ نفس جدو رب نفس نو بنایا ہے نا تے مالک نے پوچھا دس میں کون ہاں؟ تے اگو آکڑ کے آکھن لگا ربا تو دس میں کون ہاں؟ کہ جنہ خدائی دعوے کیتے نا فرعون تے نمرود رنگیاں، ایسے نفس دی کارستانی ہے تے جڑے ولی ہوندے نا ایسے نفس دی سنگی چا گھٹ دے، ان اٹھن دن دے ہی نہیں۔ بلے شاہ دا نا مکے گیاں گل مکدی نہیں، بھامیں 100 حج کرے آئیے، گنگا گیاں گل مکدی نہیں، بھامیں 100 گوتے کھائیے، پر عالم فاضل بڑے ہو، اپنے آپنوں پڑے ہی نہیں، جا ورنہ مندر مسیطہ اپنے اندر تو بڑے ہی نہیں، ایمیں روز شیطان نہ لڑنا ہے، کبھی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں۔ بلے شاہ میاں اڑتی اسمانی پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایسا کہ رابطہ تو دس میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس نو بخ دے سمندر سٹیا۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمان دے 70,000 سال اے بخ دے سمندر اچ ریا، جدو آکڑ مری رب فرمایا کڈو باہر انہوں نکلیا، تو وہ تو فرمایا دس میں کون ہوں؟ مڑ ڈلہ جے منہ کر کے آتا تو رب ہے۔ تو نفس دی قید کر کے روح خوشی نال جسم وچ نہیں آئی، اینو مالک بن کے نفس دی قید نال عرش دی مخلوق سی، مالک اینو فرش دے لے اندہ بن کے خوشی نال نہیں آئی، کیونکہ باؤ سلطانہ دا بن چلایا طرف زمین دے اتے عرش و فرش ٹکایا ہوں، ادا بن کے قید کر کے مالک روح نو زمین تے کھلے ہے، بن چلایا طرف زمین دے اتے عرش و فرش ٹکایا ہوں، گھر تھی ملیا سانو دیس نکالا اصل لکھیا جھولی پایا ہوں۔ اصل وطن بندے دا اے نہیں، بندہ رب کئیاں جہانہ واسطے بنایا ہے۔ عالم ارواح وچو چلے عالم بطن ماں دے پیٹ چایا، ماں دے پیٹ چو چلے عالم دنیا چایا ہے، عالم دنیا چو چل سی عالم برزخ محشر، بڑا لمحہ چوڑا سفر ہے، تے جڑے اس حقیقت نو سمجھ جاندے نا او رند دنیا وچ ضرور ہے، پر ایک لمحہ بھی دنیا نال دل نہیں لاؤندے، اپنے رب دے بن کے راندے نے۔ حکیم لقمان دا نام سنے ہو سی، قرآن چلا سورت لقمان دے نام تے نازل کی تھی۔ بعض بندے آتے نبی ہے لیکن نبی نہیں، ولی۔ علماء جمہور علماء اہل سنت ائمہ محدثین دا عقیدہ ہے کہ ولی سی نیک کامل مومن سی، لیکن حکمت دا مالک انہوں بے تاج بادشاہ بڑھایا سی، حکمت بہت عطا کی تھی۔ انہوں اللہ تعالیٰ شہرت بھی دیتی، عزت بھی دیتی، شان مقام ہر شے دیتی، لیکن اس بندے ساری زندگی ذاتی مکان نہیں بنایا، کرائے دے رہے ہیں، ساری زندگی ذاتی مکان نہیں بنایا، کرائے دے رہے ہیں۔ جدو حضرت اسرائیل آیا روح قبض کرن، آگے کہنے لگا لقمان تیری روح قبض کرن آیا، حضرت لقمان نے مسکرا کے فرمایا بے لیا تیرا ہی دے انتظار سی، کیونکہ
میرے پاک نبی فرماندے نے الموت تحفۃ المومن، موت مومن واسطے تحفہ وے۔ تو بھی حدیث پاک چاہتا ہے موت ایک پل ہے جڑی یار نو یار نل ملا دیندی، یار نو یار نل ملا دیندی، یار نو یار نل ملا دیندی۔ مومن موت تو ڈردا نہیں ہوتا، انہوں پتہ ہے ادھروں اکھ بند ہونی ہے، ادھروں مالک دا دیدار ہو جانے۔ حضرت لقمان نے فرمایا مسکرا کے اسرائیل تیرا ہی دیندار سی۔ حضرت اسرائیل کہنے لگے لقمان ایک سوال دا جواب دے، اللہ تینوں علم دیتا، شان دیتی، مقام دیتا، شہرت دیتی، عزت دیتی، تیرے نام دے ڈنگے وجے پوری دنیا دے اندر، تو ساری زندگی اپنا ذاتی مکان کیوں نہیں بنایا؟ اے جڑا لقمان نے جواب دیتا مسلمانا، اس محفل میں جان والے اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جا۔ حضرت لقمان نے فرمایا وا اسرائیلا چھوٹے مگر تیرے رنگا شازور لگا ہوئے، اے مکان بناوے یا محبوب مناوے، مکان بناوے یا محبوب مناوے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال آپ نے صرف تبلیغ کی تھی۔ آل حضرت فاضل بریلوی دی تحقیق دے مطابق آپ دی پوری عمر 1600 سال، کنے سال؟ 1600 سال۔ اور قرآن اٹھا کے ویکھو انہاں دی قوم پہاڑاں نو کٹ کٹ کے بڑے عالی شان بلڈنگاں تے محل بنا لیندی سی۔ اے جڑی تیریاں میریاں کوٹھیاں نے اے انہاں دی نقل بھی نہیں بن سکدیاں، ایڈا وہ کاریگر تے تجربہ رکھ دے سن۔ انہاں بلڈنگاں دے جو عاشق ہوئے تے مالک عذاب گلیا تے اوے بلڈنگاں انہاں دا قبرستان بنا چھڑیا۔ اس دور حضرت نوح علیہ السلام دا مکان سی بیڈاں تے بکریاں دے والاں دا چھپر۔ جدو کسی آکھنا نا برادری چوں یا قوم چوں اے نبی نوح مکان ہی چنگا بنا لا، تے آپ نے فرمانا کہ کرنا مکان بنا کے آج گئے کل گئے، آج گئے کل گئے، آج گئے کل گئے، آج کل کر دیاں 1600 سال گزار چھوٹے۔ جدو اسرائیل آیا نا حضرت لقمان حضرت نوح علیہ السلام کو، تے انہیں آ کے عرض کی تھی حضور تسا اینا عرشہ دنیا بیچ رہے ہو، اس دنیا نو کیویں پایا؟ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام فرمایا نو کہ پانا انج لگا ایک کمرے دے 2 دروازے نے، ایک چو داخل ہویا دوے چو نکل گئے۔ آج ساڑھی عمر اوسط جیڑی چل رہی ہے یہ کنی ہے؟ 50 60 70 80 90 100۔ یہ جڑے پرانے بابے کو دیسی گھیو پنڈا دے کھا کو گو بھاویں 100 دے جامن میرے رنگے بریلر کھاون والے 50 تے بس۔ جڑا آپ دی لتاں تے نہیں کھلوندا اپن کھلوون دے سی، بولو تو صحیح۔ ہن ساڈی اوسط صرف 50 سال یا 60 تے مکان دا پلر اساں او بناونا ہے بھی مکان دا پلر 500 سال نہ ہلے کہ بندہ 50 سال نہ جھلیا پہ۔ میرے پاک نبی دی حدیث بخاری دی آمنہ دے لال نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری امتی مٹی اتے پیسہ برباد کر دے تھن، آج 10 لاکھ قوم لیٹرین تلا دیں دی، پڑوسی بکھا بیٹھا روے کوئی پتہ سور نہیں۔ یہ نو کہندے نہیں انسانیت مک گئی، انسانیت مک گئی ہے۔ اس جی عاشق رسول زیادہ بنے ہیں نا اون میں پچھڑی نکل دیا ہے۔ آج تجین دی پوچھل تے ہاتھ چا رکھو نا وہ عشق تو ہیٹھا تک کھلوندہ ہی نہیں، ایویں نہیں۔ نات خان ہیں تے وہ بھی بڑے عاشق ہیں، جنہی دے رتو مال اندر ہوئے وہ آدھن لگیاں موجہ ہونا لائی رکھی سونے تے جیڑی محفل تو پیسہ نہ ہوئے میں نہ کنہ نال سنیے وہ دو آکسن بیکار بندے آن۔ ہون اے عاشق ہیں ایو جی عاشقہ دے رکھ لانگ بولو اے اپنے کل گلین سدیاں کیونکہ میں منگتا تیبہ دے والی دا میں نو قدر ناکامی نہیں ہوندی خوشامت دنیا دارا دی میں تھو صبح تے شامی نہیں ہوندی میں کھانا اپنے آقا دا بنج گاما جا کے غیرہ دا اس منہ تے مٹی آمنی ہے میں تھو نمک حرامی نہیں ہوندی۔ تو عزیزان گرامی اے ہے صرف منافقت، عاشق اے نہیں یا تو میں نہیں، نبی دا سچا عاشق ویکھنو بھی
بابا فرید ویکھ یا میرے علی ویکھ جنہ دی ہر ادائی مصطفیٰ دے رنگ چرنگی سی تو عزیزان گرامی حضرت لقمان نے فرمایا جے مگر تیرے رنگا شاہ زور لگا ہوئے او مکان بناوے یا راب مناوے تو پتہ چلیا جیڑا بندہ دنیا دی حقیقت نو سمجھ جاندہ ہے او دنیا وچ راندہ ضرور ہے پر اپنے رب دا بنا دنیا نال دل لاؤندہ نہیں ہون جدو آ گئی روح آئی خوشی نال نہیں آئیے قید نال جسم میں آ گئی ہون چونکہ جسم سی بنیا زمین کی توجہ ہے اے دی اللہ تعالیٰ نے ہر اے دی ضرورت دا انتظام مالک زمین تو کیتا ہے اے دی خوراک بھی کنا کی تھوک دی لباس دا انتظام بھی کیونکہ ہے جو اتھوں دا سی مالک اے دی ضرورت دا انتظام بھی روح اتھوں دی ہے ہی نہیں روح آئیے تو دی خوراک بھی جسم دی خوراک کی ہے گندم کھا پھل وغیرہ کھا جسم مضبوط سے روح دی خوراک اے دنیا دی خوراک نہیں روح دی خوراک کی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلانو سکون ملدا ہے اللہ دے ذکر دے نال روح دی خوراک نبی دی شریعت والباس التقوی یہ دا لباس تقوی تے پرہیزگاری اے مسلمان جویں جسم نو خوراک دے سے جسم مضبوط ہوندا ہے روح کمزور ہوندی ہے اللہ دے ولی جسم دی خوراک دا فکر نہیں کردے روح نو خوراک دیندے نے جدوں روح نو مالک دے ذکر تے نبی دی شریعت دی خوراک دیندے نے روح مضبوط ہو جاندی ہے جدوں روح مضبوط ہوے بلبلے شاہ وانگو بیٹھا فرش تے اندر نظر عرشوں پار ٹپ جاندی ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یہ جڑا ولایت دا مقام ہے نا سارا روح ہے ہن جنہاں دی میرے طرح روح ہی بڈھی ہوئی پئی انہوں نے اسی آکھے نا ولی ان چکی طرح لائن ہے ولی کیویں کر سکتا ہے میں کہتے تو تیرے پلے کچھ نہیں تو اگلے دا بھی میں سمجھنا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نا مثنوی شریف ایک مثال لکھی ہے وہ فرماندے نے ایک بندہ سی تیل بیچدا دکان سی تیل دی ایک اس توتا رکھوائے تے بڑیاں سونیاں گلاں کردا سی ایک دن وہ دکاندار اٹھ کے گھر گیا مگرو تیل کدی اڈیا وہ کسی شیشی چ وجہ شیشی ٹوٹی تے جتھے وہ بندہ سی اوتھے ڈگی تے او دی جگہ ساری تیل نال خراب ہو گئی وہ واپس آیا جدو بیٹھا اچانک او دے کپڑے نوں تیل لگا انہوں غصہ چڑھ گیا انہیں جناب میرا بیڑا کرک کرتا کپڑے دا انہوں کہا چایا اس طرح تے توتے نوں مون چھڑیا توتے نوں جدو توتے دا سیر اس گنجا کیتا توتا کھا گیا غیرت اس بولنا چھڑ دیتا بعد جو نے بڑے آپ نے افسوس ہویا بھی یار یہ نہیں سی کرنا وہ بڑی اس کوشش کی تھی مالک لیکن توتا نہ بولے وہ دے دوستہ ساتھیاں بھی بڑی کوشش کی تھی نہ بولیا ایک دن وہ مولانا روم فرماندن تیل فروش دکان تے بیٹھا تے ایک سر تو گنجا بندہ آیا تیل لے توتے انہوں ویکھیا تے ہس پہ مولانا روم فرماندن اگے انہیں دیو بولیا نہیں ہوں آج ہس پہ آئے اسا کہ ہسیا تاں لگتا ہے بھی کسی دا تیل ڈولی پہ ہون گالتا ہے نہیں سی لیکن اسا کہ جو میرا جو انہیں منیچ ہے اے داوی مولانا روم فرماندن جس بندے دے پلے آپ کچھ نہیں وہ ولی نو بھی اپنے آپ تے قیاس کر لیندہ ہے آدھا جی میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ دے ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے روم و رادہ بے وقوفہ تو یہ پلے کچھ نہیں تو واقعی کچھ نہیں کر سکتا پر باب فرید نو اللہ عرشہ دیتی ہو بڑا کچھ کر سکتا ہے آئی سمجھ ولیان دا جڑا مقام ہے نا سارا روح دے وچے وہ اپنے روح نو مضبوط کر دیں مصطفیٰ دی شریعت دی خوراک دے کے جدو روح مضبوط ہوئے وہ ہو جاندی ہے جسم تے غالب جدو جسم تے روح غالب ہو جاوے مڑ بابا فرید بن دے یا میرے علی بن دے تے جے جسم ہو جاوے روح تے غالب
مڑ فرعون بندا ہی نمرود بندا ہی یزید بندا ہی یہ صرف روح تے جسم دا ہی رول ہے جیڑی شاید دل کرے غالب کر لو ہن اللہ تعالیٰ نے انہوں نفس دی قید پا کے لے آندا ہے جسم چونکہ ہے ایتھوں دا سی عاشق بھی ایتھے ہونا سی روح آئی تر دھکے نالے لیکن ہو گئی ہے ہن جسم تے عاشق دنیا دی چکا چاندنی ویکھ کے نا ہو گئی ہے عاشق تاں بزرگ فرماندن ہن جدوں یہ جامن لگ دی ہے نا تے بھج دی ہے جسم وچ بچ جاواں اوندیاں بھی روئیے تے ہن جاندیاں بھی روندی ہے اوندیاں بھی روئیے تے جاندیاں بھی روندی ہے جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے نا ویکھیا کرو جمدیاں چیخ ماردا ہے انہوں حدیث پاک چاہندا شیطان انہوں ٹھونگ ماردا ہے ہن چونکہ وہ ہوندا ہے عالم ارواح وچوں نویں تازہ روح ہوندی عالم ارواح وچوں فرشتیاں دی تسبیح سندی جدوں ایتھے ہوندی شیطان ٹھونگ ماردا ہے تو چیخدا حال ہوئے میں کدھر آ گیا یار بندہ اپنا گھر وطن چھاڑ کے نویں وطن جاوے دل تو روندا ہے یاد ہوندی ہے وطن دی کہ نہیں اچھا ہن او جدوں ہوندی تاں کر کے جنی دیر بچہ ماں دا دودھ پیندا رہندا ہے انہوں اللہ دے فرشتے نظر آندے رہندے سیدی عبدالعزیز دباغ فرماندن کہ انہوں جنی دیر بچہ ماں دا دودھ پیندا رہندا انہوں اللہ دے فرشتے نظر آندے رہندے جب دو بچہ چار پائی تے لیٹے ہوئے نا دودھ پیندا انہوں ویکھیا کرو اچانک وہ منہ دے وچ انگلی لے کے آسمان وال منہ کر کے ادا گاں 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 دی آواز کڑدا ہے بلی فرماندن او تینوں مینوں لگدا ہے گاں گاں او سریانی زبان چلا دا ذکر کر رہا ہوندا وے تے جویں ہی دودھ چھڈیا ماں دا دنیا دی خوراک آئی جویں دنیا دی خوراک آئی ہولی ہولی پچھلا بھلدا گیا ایتھے ہو کے راندا گیا تے ویسے انہاں روحاں بیچاریاں دا تا جمدے ہی بیڑا وال ہو جاندا ہے جڑے جمدے ہی ڈبے تے لگ جاندے بولو تے جڑے جمدے ہی آج کل کے بندے آدن مولوی صاحب تبیر کا بھیجا میں کہ کیوں اگر پوتر مندا نہیں میں کہ جدو یہ جمعہ سی وہ دو اممہ جی قبلہ کی بھی بین دیئے کہ فلم تو میں کہوں بابا فرید خیرین جمعہ ہے نہیں سمجھ آئی ہون جیڑی ماں فلمہ ویکھے تے گانے ویکھے تے مڑ پتہ کیا کھنا گھر ویچ کنجران دے گانے چلنے تے مڑ جدو پھٹے تے بانا مولویاں بیڑا گرک کر دیتا ہے میں کہا واہ بابا فرید کام تیرے سارے نبی دی شریعت کے خلاف تے تنقید علماء دے تا کر کے میں آدھا ہونا جدو اممہ پڑھ دی رب دا قرآن سی جب دا باہو سلطان سی جدو اممہ پڑھ دی سورت یاسین سی جب دا پیر فرید الدین سی جدو اممہ پڑھ دی سورت رحمان سی جب دا پیر پٹھان سی جدو اممہ دے ہاتھ چپارے نورانی ہن وقت گود اچھی عبدالقادر جیلانی ہن جدوں دی اممہ کیتی قرآن نو کانڈے ہن جمعہ منصور ملانگ گھروں بھی تانگ تے باہروں بھی اکبر الہبادی ایک شاعر گزرے اکبر الہبادی ستویں دی اردو دی کتاب دے وچ انہوں لسان العصر دا لقب دیتا گیا ہوئے او دور حاضر دی عکاسی کر دیا معاشرے دی عکاسی کر دیا فرماندہ ہے آدھے طفل سے بہو کیا آئے ماں باپ کے اعتبار کی تو ڈبے کہے تعلیم ہے سرکار کی ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے کیا ہے فقط بازاری ہے جو عقل سکھائی جاتی ہے کیا ہے فقط سرکاری ہے اے سجنا جنہیں بچے نے پڑھنے الف انار دے بے بکری ہے او کی ادب کرے ادب تے وہ کرے گا جڑا الف انار نہیں الف اللہ پڑھ کے جوان ہو الف اللہ پڑھے الف تو اللہ بھی تے بن سکتا سی انار کیوں بنایا ہے
انگریز نے آکھیا اوویں ٹرے نے انہاں نبی دے دین نو چھڈیا اج تاں کر کے ویکھ لو پوری دنیا تے امت برباد ہوئی پئی ہے تے جدوں تک امت دے ہاتھ وچ اللہ دا قرآن سی انہاں وچ جمن والے یا محمد بن قاسم ہوندے سن یا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوندے سن یا سلطان محمود غزنوی ہوندے سن یا بابا فرید ہوندا سی یا میرے علی ہوندا سی یا احمد رضا بریلوی ہوندا جدوں دا قرآن چھڑے آوے اچھا بربادی دیا تھا توپ گہرائیاں دے اندر چلے گئے ہوں عزیزہ نے منن توجہ رکھی جنی دیر بچہ ماں دا دل پین گئی انہوں اللہ دے فرشتے نظر آندے نے جویں جویں ماں دا دل چھڑے دنیا دی خوراک آئی اے پچھلا وطن پھلدا گیا ایتھوں دا ہو کے رہ گیا تے کہ اللہ دے خوش نصیب بندے ایسے بھی ہیں نے جڑے دنیا میں چراندے ہوں ایک لمحے واسطے بھی اپنے پچھلے وطن نو نہیں بھول دے کیا تاں کر کے باہوا داوے بن چلایا طرف زمین دے اتے عرش و فرش ٹکایا ہوں ہر تھی ملیا سن دیش نکالا اصل لکھیا جھولی پایا ہوں اگر رونی دنیا ٹھاکنا سن اتے ساڈا دل گھبرایا ہوں اسی پردیسی وہ ساڈا وطن تریٹا اتے دم دم علم سوایا ہوں آدھا سا پردیسیاں تے چھاڑ کے ونجنا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا مسلم ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت فاروق اعظم دے پتر نو میرے نبی فرمایا ہے عبداللہ ابن عمر میں تھوڑی دنیا وچ انج آیا جی میں راہ چلدا مسافر ایک میرا سونا میرے پاک نبی اس دنیا نو اپنی دنیا آکھنا ہی گوارا نہیں کیا لفظات غور کر نبی دے فرمایا تھوڑی دنیا اپنی نہیں آکھیا نبی اس تو انج نفرت کیتی ہے تو اپنا آکھنا ہی گوارا نہیں کیتا فرمایا تھوڑی دنیا چنج آیا جی میں راہ چلدا مسافر تے جدو بندہ مسافر ہوئے نا تے رستے چکدیں 10 منٹ 15 ادھے گھنٹے واسطے رک جاوے تے سمجھدار بندہ انہوں اپنی منزل نہیں بناوندا انہوں پتہ ہے میں اگا سفر شروع کر کے اپنی منزل تے پہنچنا ہے تاں کر کے ولی آدھے نے دنیا مسافر خان ہے انہوں اپنی منزل بناوندے ہی نہیں انہوں نے پتہ ہے سال میں ارواح وچوں چلے ہیں عالم بطن ماں دے پیٹ چاہیاں اتھوں نکلے ہیں عالم دنیا چاہیاں عالم دنیا جو نکلاں گی عالم برزخ محشر بڑا لمبا چوڑا سفر ہے بڑا لمبا چوڑا سفر ہے انہیں روح آتا گئی جسم میرے نکلنا ہے تے نکلن دین دو طریقے انہیں اسرائیل آوے ایک تائے اسرائیل آوے وہ کاٹ کے لے جاوے باویں مر جرنا لے تے باویں کرنا لے باویں برنا لے تے باویں فرنا لے اس کھچ کے لے جانی ہے جدو وقت آ جانا ہے اس تیرے او دے کرسیاں حکومتہ نہیں بیکھنی ایک تا طریقہ ہے اے دعا پتہ کیڑا ہے دعا اے ہے بندہ جیندے ہیں اپنے آپ کو مار چھوڑے نفس مارے تکبر مارے وڈیائی مارے آکڑ مارے جیڑا جیندی ہے اپنے آپ نو مار دے بھی نا وہ مار کے بھی نہیں مردہ بابے فرید طرح وہ دی قبر بھی قیامت تک چمک دی رنگ دیئے جیڑا اپنے آپ نو جیندیاں مار دے تو عزیزان گرامی جیندیاں مارنا دا کیا مطلب ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے سیدنا امام حسن پاک حسین پاک دے بڑے بھائی آپ خطبہ جمعہ دے رہے سن درانے تقریر ایک بندہ اٹھیا انہیں آپ نو گالاں کڑنیاں شروع کر دیتیاں بکواس کرنی شروع کر دیتی امام حسن پاک چپ کر کے سن دے رہے جدو گالاں کڑ تھک چپ کیتا ہے آپ ممبر تو تھلے آئے اپنی چادر اتاری فرمایا لے بیلیا میرے والوں تحفہ قبول کر لا لوگ کارد کی تھی ابن رسول انہیں گالاں کڑیاں تسا چادرہ پہ دیں دے ہو فرمایا بیلیو جو دے کھول سی انہیں دیتا ہے جو ساڑھے کھول اسی پہ دینے جو وہ دے کھول سی
انہیں دیتا ہے جو ساڑھے کولے وہ اساں پہ دینے ہیں تو گانا کڑھنے والا پیری ڈیگ دیا آدھا لاجپالا معاف کر دے فرمایا جی معافی منگنی سی پھر گانا کڑھیاں کیوں نہیں آدھا سونیاں ویکھنا سی تیرے وچ خون رسول ہے کہ نہیں کیونکہ خون رسول دی شان ذات دی گل آوے معاف کر دیندے نبی دی شریعت دی گل آوے پھر 72 کو آ چھڑا انہوں ہی اپنے آپ نو مارن دی گل ہون سانو تو کوئی 80 کروڑی مارے نا ایسی آنے جنی دیر انہوں میں 8 نہ دباں میرا کو شریک کا پورا ہونا ایویں نہیں آدھن لے میں مولوی جی میرا ناک نہیں رہندا ہوں اچھا ذات دی گل آوے تے باویں سارا جاگ سمجھاون والا ہو تے مجال ہے آج دا مسلمان کھلو جاوے تے جے دین دی گل چکریے تھوڑی شک مولوی صاحب دیکھو پھر کمریہ تے حالات بڑے خراب ہیں یہ میں کہا دین دی واری حالات خراب ہیں تے جدو تیری ذات دی گل آوے وہ تو تک کدی نہیں ہوئے کیا بھی حالات خراب ہیں ایک بننے ہوتے 5 قتل ایویں ایک بننا انہ وہ دیتے 5 قتل وہ 5 قتل ہو گئے پچھلے 5 جیلے چ گئے دیاں بہنا پولیس تے کچہریاں دے وکیلاں تے گنڈیاں دے دھکے چلے ایو جی بدماشی تے لاکھ لعنت نہیں جیڑی عزت رلا دے وے وہ بدماشی ہے مومن تے اپنی جان دے دیندا ہے پر اپنی عزت تے آنچ نہیں آمن دیتا علامہ اقبال آدھا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن اقبال آدھا مومن دیئے شانے یہ اپنے مومن مومن ریشم وانگو نرم ہو جاندہ ہے تے جدو حق باطل دا میدان لگ جاوے مڑ فاروق اعظم تے مولا علی وانگو فولاد بن جاندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عزیزان گرامی انہوں نے نکلنا ہے اگر بندہ اپنے جیندیاں مار دے پھر انہوں انعام کی مل رہی میرے پاک نبی دی حدیث سناون لگا بخاری مسلم دیگر کتابان دے اندر مختلف الفاظ دے فرق دنال روایت موجود ہے آمنہ بلال نے فرمایا جدو بندہ مومن نو قبر دے اندر رکھیا جاندے منکر نکیر آ جاندے نے وہ آکے سوال کر دینے تین من رب کا تیرا رب کون ماں دینو کا تیرا دین کی ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل اے جڑی سونی شخصیت اے دے بارے تیرا عقیدہ کی اچھا جی رب رب کیتیاں جان چھوٹ دی جدو بندے کہہ دیتا ہے میرا رب اللہ ہے تو فرشتے واپس ٹوٹ جانے بول لو سے اچھا جدو وہ نے آکھنا میرا رب اللہ فرشتے واپس جان گے دعا کی پوچھن ہو ماں دینو کا تیرا وہ بندہ کہہ دے دینی علیہ السلام کی انہوں نے حق تا بندہ ٹوٹ جا مسلمان ہے نہ رب رب کیتیاں چونڈ چھٹنی ہے نہ اس مسلمانی دا دعویٰ کیتیاں چونڈ چھٹنی ہے گل مکنی ہے مصطفیٰ دی ذات تھے آئیو ساڑھا تے دنیا دا فرق ہے انہاں آکھنے ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل اے جڑی حاضر رجل یہ اس میں اشارہ ہے عربی گرامر کے اصول کے مطابق اس کو واضح نے وضع کیا مبصر محسوس خارج فی الوجود کے لیے کیا مطلب حاضا اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کا وجود بھی کائنات میں ہو جو نظر بھی آئے جس کو محسوس بھی کیا جائے حاضا بتا رہا ہے مصطفیٰ صاحب کے سامنے ہوگا میں نے ایک کہنے لگا کہ مولوی جی ایک ٹائم میں جتنے بندے مردے ہیں پوری دنیا تے دفن ہوندے یہ ایک نبی سارے اندے سامنے کی میں آ جانا میں کہا جی ملک الموت کنے کہ ایک میں کہو ایک بندہ ایک ملک الموت اتنے بندیاں دی ایک ٹائم میں پوری دنیا تے بندے مردے وہ ایک جنا روح قبض کی میں کر لینا ہے اکھے انہوں رب طاقت دیتی ہے تو میں کہا مولوی صاحب کسی ٹھٹے پانی نل جا کے ناؤ جیڑا رب نبی دے غلام نو ایڈی شان دے سکتا ہے تو مصطفیٰ نو نہیں دے سکتا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا تو عزیزان گرامی
میرے نبی فرماندے جدوں یہ 3 سوال کیتے جاندے جیڑا انہاں تیناں دا جواب صحیح دے لوے دعا کرو اللہ سانو سارے انہوں کامیابی کچھ آنکھو آپ کیونکہ حضور دی حدیث سے فرمایا قبر دی پہلی رات اوکھی جیڑا اے دے وچوں کامیاب ہو گیا وہ ساری منزلہ وچوں کامیاب آج کل تو ساڑیاں محفلہ شیر پڑے جاندے اکھے لوکاں میں انہوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں کہا جی لوکاں نہیں ڈرایا پاک نبی فرمایا اچھا وہ تو تھپیا کہہ دیتے کہ میاں محمد بخش دا میں کہا اللہ دا ولی کھاچ ماردا ہی اللہ دا ولی جدو بول رہا ہے مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق بول رہا ہے میرے کل پوری سیف الملوک پئیے میں نے یہ شیر میاں صاحب دا کو کٹ دے وے نا میں وہ دا مرید ہو جیسا یہ میاں صاحب دا شیر ہے ہی نہیں اپنی بکواس ہے تھاپ دیتی ہے اللہ دے ولی تے وہ میاں محمد بخش دا لوئے لوئے پر لے کڑیے جو دودھ پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تا گھر جاندی نے ڈرنا ولی تا ادو تک ولی بندا ہی نہیں جو تک اللہ تے قبر دا خوف نہ ہوئے خوف خدا نہ لی تو ولی بندا ہے تا کر کے میں اپنے بزرگاں تو سنے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن آلا جدو روحی تو واپس آیا ہوئے نرم بستر لگ گئے اتے آرام پہ کر دے سن ایک مرید کول بیٹھا رہے کردہ لجپالا نرم بستر دے ستا میں غفلت دی نیندر آ جائے گی اللہ تو یاد کمیں کرے گا مرید پیر نو آکھے آوے مرید مرچہ بولو مرید پیر نو آکھے کہ آکھے سو غفلت دی نیندر اسی سو جیسے ہیں رب نو یاد نہیں کرنا یہ کہیں کیا ہے مرید لا تسی آج دے پیران آکھ کے لکھیا آکھ کے لکھیا ہے تاں کر کے اللہ دیکھ ولی گزریا میاں شیر ربانی شرک پورا لا وہ اکثر آدھے ہوندیان وہ آدھیان مریدن وہ آدھیان ہوئے بیلیو تو آپ کی کرو اللہ بندہ بناوے صاحب زادہ نہ بناوے بولو 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 اللہ بندہ بناوے صاحب زادہ نہ بناوے میاں صاحب زادہ نو بندیاں چکڑے ہویا تو عزیز آنے گرامی جیڑا کامل مرشد ہے نا او مرید دی سندا ہے انہوں ڈانٹدا نہیں ان مرید ایک گال کی تھی پیر چپ کر گیا تھوڑی دیر تو بعد خواجہ صاحب بستر دوترے مرید نے فرمایا اٹھ شاباش میرے بستر تے سو مرید اٹھیا پیر دے بستر تے گیا تھوڑی دیر تو بعد خواجہ غلام فرید فرمایا مریدہ خیال رکھی سویرے فجر دی نماز ویلے تو مر جانے ہونے جے نکامل مرشد آگ دیتا ہوئے مر جانے مرید نیندر کیویں آ جاندی ساری رات کدی پاسا ادھر لیندا ہے کدی ادھر لیندا ہے کدی اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے کدی متھے تو پسینہ صاف کردا ہے ساری رات پریشانی اندر گزار دیندی سویرے فجر دی نماز پڑھ کے خواجہ صاحب بیٹھن مرید آیا آ کے عرض کردا لاجپالا تو تے کیس مر جانا پر میں مریا تو کوئی نہ حضرت خواجہ غلام فرید فرمایا چھڈ مریداں مرن نو دس نیندر کیویں آئی عرض کیتی لجپال جنوں تیرے رنگے کامل مرشد آکھ دیتا ہوئے مر جانا مرید نو نیندر کیویں آ جاندی میں تے ساری رات موت دا انتظار کردا رہیا ہنے آئی فرمایا مریدا میں تینوں ایک واری آکھیا مر جانا تینوں نرم بسترے بھول گئے تے کی سمجھنا جس فرید نو قبر روزانہ 70 واری پکار دیئے فرید کیویں سو جاندا ہوے گا تان تندور دے ہڈیاں والن اشہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتو لون صبر دا پایا خواجہ غلام فریدا اے میں ساری تیری تینو اجے اعتبار نہیں آیا انج اپنے آپ نو عشق وچ فنا کرن والا منٹ دے وچ مرید نو مسئلہ سمجھا دیتا سجنا پتہ چلیا اے ولی بن گئی دوئے جدو اللہ کا خوف آ جاوے میرے نبی فرمانے جڑا انہاں تینہ سوالوں دا جواب دے لے سی نا کامیاب ہو جاسی فرشتے اکثر نم کا نومت العروس انج سو جا جی میں پہلی رات دی دلہن سو جا عروس یہ دے وچوں نکلیا عرس
یہ دے وچوں نکلیا ہے عرس بندے سوال کرتے ہیں عرس کتھوں کڈیا نے میں کہ حدیث چوں کڈیا کتھوں کڈیا ہے کیوں اسی بلی دے وصال والے دن عرس کرنے ہیں عرس کی محفل نعت قرآن خوانی تقریر تے لنگر ونڈ دینا ان وادن عرس ریچ کتے لڑامنے کنجریاں نچامنیاں موت دے خوہ اے ہے میلہ ساڈا میلے نال تعلق نہیں ساڈا عرس نال ساڈا عرس نال ہے میں جڑی دلیل دے رہے ہیں عرس دی دے رہے ہیں جتے شریعت دے مطابق ہوندہ ہے کیونکہ ولی جس دن کرنا ہے وصال وہ جاندہ ہے قبر ایک تا نبی دا دیدار ہوندہ ہے دعا فرشتے ان وادن انج سون جا جی میں پہلی رات دی دلہن سون دیئے تھی او دی ہوندی ہے خوشی ایسا تاں کرنے ہیں اس دن عرس ان جڑا فرشتے آدن سون جا انج میں دلہن سون دیئے کائنات چ مینوں دلہن دکھاؤ جڑی کفن پا کے سون دیئے ہے کوئی وہ دے واسطے سوٹ بھی آلہ بستر بھی آلہ ایسا بندہ دفنایا کفن ہے تے مٹی تے رب دے فرشتے پیادے ہیں سون جی میں دلہن سون دیئے رب فرماندہ فرشتے ہو میرا بندہ ہے میرے امتحان جو کامیاب دنیا دا کفن اتارو جنت دا آلہ لباس پہنا ایدی قبر دے فرش نو جنت دا بچھونا بنا دو فرمائے انج سون جا جی میں پہلی رات دی دلہن سون دیئے کہ مطلب جی میں اس رات دلہن دے کمرے وچ سوائے دلہا تو اور کوئی نہیں جا سکتا فرمایا تیری قبر سوائے مدینے دے تاجدار تو اور کوئی نہیں آ سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حدیث دے آخری لفظ ہے رب فرماندہ فرشتے ہو دی قبر دے اتلے پاسو سوراخ کرو سوراخ کیتا جاندہ رب آدھا میرے بندے خبر اچ بے کہ جنت اچ اپنا محل وے جنت ستہ آسمانہ تو تاں بندہ دفنایا قبر دے وچ عام مومن مرن تو بعد قبر دے امتحان چوئے کامیاب تے او دی نظر دا کمال ہو جاندہ ہے زمین دی تہہ وچ بہ کے یہ عام مومن ستہ آسمانہ تو اتاں جنت وچ ویکھ سکتا ہے تے میرا نبی قبر وچ بہ کے تیری محفل نہیں ویکھ سکتا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا تو عزیزان گرامی انہیں روح آئی موت نہ روح دی فنا دا نہ آئی اس حدیث تو پتہ لگ گیا نہ جسم دی فنا دا نہ آئی موت کس دا نہ آئے موت روح تے جسم دی جدائی دا نہ آئے جڑی آیت پڑھی سی نا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے رب موت نہ روح نو آکھیے نہ جسم نو آکھیے نفس نو آکھیے کہ مطلب وہ جس کنیکشن نہ روح تے جسم دا ملاپ ہے مالک وہ کنیکشن ختم کرے روح وکھرے جسم کر لیکن یہ تعلق جسم دے نال باقاعدہ طور تے رہنا ہے کیونکہ بزرگ فرماندے ہیں انسان وچ روح دو قسم دی ایک روح دا نام روح حیوانی ہے ایک روح دا نام روح سلطانی ہے روح حیوانی دا مقام ہے دماغ یہ دے نالے بندے دی ہوش حواس قائم جدو بندہ سوندا ہے یہ روح جسم تو پرواز کر دی ہے لیکن یہ دا تعلق جسم نال رہندا ہے ایک عالم دی سیر کر دی ہے جن وسی خواب آنے خواب دے ہو مومن منافق کافر جو بھی ہے خواب سارے ویدن کے دیں روح چنگی ہوئے تے مدینہ وے دی روح بیڑی ہوئے تے فلمہ وے دی بیاد ساری روح دی خواب ویدن تاں کر کے مثال مشہور ہے ایک بندہ خواب اچ ماہ دا سودا پہ کر وہ سا کہا جی 2 لاکھ دے چاہتا سکا نہیں اینے لے لو سکا نہیں اینے دے وہ اینے دے نو دی آپ کھل گئی جدو آپ کھل لی دیا تھا کہ اکھی موڑ باندھ کر کہتا کہ چل جیڑ دینا دے یہ دنیا ہی ہوئی دنیا ہی ہوئی خواب ہے تاں کر کے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماندے ہیں جدو بندہ خبر جانا نا تو فرشتے اٹھانے وہ جنی زندگی پچھا گزار گیا انہوں انج لگنا جی میں خواب ہے بزرگ فرماندے ہیں دنیا ایک خواب خیال ہے تے مومن خواب خیال دا عاشق نہیں ہوندہ رب ذوالجلال دا عاشق ہوندہ عزیزان گرامی انہوں روح کالم دی سیر کر دی لیکن وہ تعلق جسم نہ رہندا ہے
جویں کوئی آواز دے ہاتھ لاوے روح دوبارہ بھی جسم دے وچ بندہ بیدار ہو جاندہ ہے. وہ صبح جدو اٹھتا ہے اپنے بہن بھائیاں نو بیوی نو بچیاں نو دوست احباب نو مل کے آتا ہے راتی میں اے کچھ دیکھیا. میرا اے سوال ہے آنکھ تا بند سی دیکھیا کیڑی شہر نہیں سمجھا آنکھ بند سی دیکھیا کیڑی شہر نہ لی پتہ لگا جدو آئے بند ہوندی ہے نا یہ کھل جاندی ہے تے تیری میری یہ ستیاں کھل دی ہے بابے فرید رنگے جیندیاں ہی کھول لیں گے. لیکن ان جی میں وہ روح رحمانی نکل دی ہے بندہ خواب بیدہ ہے جی میں کو ہاتھ لاوے واپس بندہ بیدار. اس طرح روح سلطانی دے مقام دل یہ نالے بندے دی زندگی قائم یہ باوقت موت خارج ہونی ہے لیکن یہ دا تعلق بھی جسم دے نال باقاعدہ رند ہے. تا میرے پاک نبی نے فرمایا میت اپنے نہلاؤن والے نو بھی جان دیئے جنازہ اٹھان والے نو بھی جان دیئے قبر میں اتارن والے نو بھی جان دیئے. تا حدیث پاک چاہتا ہے وہ میت دی ہڈی توڑنی جیویں یہ جیویں زندہ دی ہڈی توڑنی کہ مطلب جیویں زندہ بندے دی ہڈی ٹوٹے انہوں درد ہوتا ہے ایویں میت دی ٹوٹے انہوں بھی درد ہوتا ہے. تے حدیث پہ دس دیئے بندہ مریان نہیں درد جی محسوس ہوتا ہے تو میرا دا مطلب ہے کچھ تو ہے نا اندر جدن وہ محسوس کر رہے ہیں. تا اللہ فرمایا کلو نفس ذائقہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک ہوندہ کھا جانا ایک چکھنا. ساڑھے فقہا ایک مسئلہ لکھیا ہے اگر کسی عورت کا خامن جھگڑالو ہوئے وہ گھارے چاہوے کدیا کہ مرج گھاٹے سالنے نمک گھاٹے تھوڑی تھوڑی گال تو لڑائی شروع کر دے. عورت اگر نفلی روزہ رکھیا ہے وہ سالن چیک نہیں کر سکتی کہ فقہا دی آسانی واسطے ایک مسئلہ لکھیا ہے فرماندن وہ بی بی شوربے چنگلی ڈبوے انہوں چنگی طرح چھانڈ لوے چھانڈ کے ایتھ رکھے ذائقہ بھی چکھیا جاسی روزہ بھی بچ جاسی. مسئلہ دوبارہ سن لو کیونکہ مر بعد اس کو ڈھونگا پی کیا کی کھڑا ہوئے ذائقہ پہ چکھنا مولوی آ گیا اے نہیں این جیسے انگل ڈبوڑنی ہے چنگی طرح چھانڈ لینا چھانڈ کے سرائے ایتھے رکھنا ہے ذائقہ بھی چکھیا جاسی روزہ بھی بچ جاسی. فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنے موت دا ذائقہ چکھ کے زندگی بھی بچ جاڑی ہے. ہن اگلی زندگی دا مقام ہے اپنے عملہ دے سر تے جے مومن ہوئے کہ قبر بھی جنت دا باغ ہے تے جے منافق ہوئے تھے بھی عذاب ہے آج کل تو بندے آتے نا جدو ہوئے گا حساب وہ تو دیکھ لیں گے. میں کہا اچھا جی اپنے پیسے واسطے کلکولیٹر بناویں 1 روپیہ اگا پچھا نہیں ہومن دینا ہے تو ایڈا حساب دا پکا ہے جہاں رب یہ دنیا بنا کے تے ساریاں چیزیں تیرے واسطے پیدا کر کے تینوں گھلے آئے اس تینوں پوچھنا ہی نہیں. سلطان العربین فرماندہ حسن دیکھے او تو لے ہوئی تینوں دتا کس سا مر بندے دی او یار آئے جی میں پانی وچ پتا سا سوڑی سامی او تینوں سٹ کتے سل اتے پلٹ نہ سک سے پاسا ربی گھٹنا مسا اللہ دا ولی پیادا مالک تیرے تو لکھا لینا نہ رتی گھٹ ہومنی ہے نہ ماسا گھٹ اتھے پورا پورا تلنا اتھے
ایک ساڈا قانون تھوڑا ہے بھی امیر ہوئے تے لبدا ہی نہیں پیا چنگا ہوئے نا مجرم امیر تے لبدا نہیں پیا اندرو جو رلے ہوئے اے جے کو غریب پھنس جاوے تیری ایسی جی تیسی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہو ایک موٹر وے والا واقعہ ہویا ہے میں جمعے تے بھی آکھیا پچھلے تے کمالی تقریر وچ بھی آکھیا میں کہا میں اپنے سربراہ سے عرض کرتا ہوں حضور ہم آپ کے خادم ہیں مگر آپ سے اتنی التجا ہے آپ کسی چیز کا نوٹس نہ لیا کریں کسی چیز کا نوٹس نہ لیا کریں کیونکہ قبلہ نے جس چیز کا بھی نوٹس لیا بیڑا غرق کر دیا آٹے دا لے آئے تے وہ نہیں لبیا پیٹرول دا لے آئے تے عوام ذلیل ہو گئی ہے لہذا میں کہ مہربانی کرو نوٹس نہ لیا کرو حکومت کرو کیونکہ سانو پتہ ہے بے جیویں دا تو میں ہوئے دے بے دین تیرے نال ہیں جڑے نہ شریعت نو سمجھ دیں لیکن اسا تے پڑھے حسین دی سیرت نو اسا ہاتھ بولنا ہے بھاویں تیرے خلاف ہوئے تے بھاویں کسی اور تے ہوئے تو عزیز آنے کی رامی یہ ہمارا قانون نہیں ہے کہ غریب پر قانون حرکت میں آ جائے اور امیر پر فیسلٹی یہ وی آئی پی کلچر ہمارا نہیں ہے یہ انگریزوں کا ہے جو ادھر آ گیا ساڈا کلچر کی ہے جتھے صدیق اکبر بنا ہے اوتھے بلال حبشی بنا یہ ساڈے نبی دا کلچر تو عزیز آنے کی رامی موت مرن نال بندہ مردہ نہیں اگے اپنی زندگی دا مقام توجہ ان آخری حدیث پڑھ کے دے انہاں فرمائش کیتی ہے والدین دے والے وہ گل کرنا مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے انس بن مالک تو اور امام احمد بن حنبل امام بخاری دے بھی استاد وہ فرماندے کہ حضور نے فرمایا ہر جمعرات تے جمعے نو تواڈے میت جڑے ہیں بندے تواڈے عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے پچھلے وارثاں دے عمل ہر جمعرات نو انہاں دے سامنے پیش کیتے جاندے پتہ چلیا وہ جیندن تے پیش ہوں گے جدوں وہ اپنے پچھلے وارثاں دے عمل وے دینے اگر تا ہون عمل بھیڑے اگر تا ہون چنگے تے خوش ہوں دے تے جے بیڑے ہون تے پھر دعا کر دیں یا اللہ انہوں ادھوں تک موت نہ دیویں جدوں تک انہوں ہدایت نہ دے لیں اے میتاں ساڑھے واسطے دعا کر دیں جے نیک ہون ٹھیک ہے جی یہ دا مطلب ہے قبر دے وچ بندے زندہ ہیں ہن اقبال بن حجر کافر سی وہ بوسیتا ہڈی لے کے حضور دی بارگاہ چ آیا کہنے لگا اللہ دے نبی تو نے مرن تو بعد اٹھایا جاسی ہڈی ختم ہو گئی بوسیتا رب کیویں اٹھا سی رب سورۃ یاسین نے جواب دیتا فرمایا محبوب نواق جیڑا رب پلیت قطرے تو سونی صورت بنا سکتا ہے نا او اس مٹی نو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے عزیزان گرامی مرنے سے بندہ مرتا نہیں بلکہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے لہذا عمل چنگے کرو نیکی ہر نیکی کرو ہر برائی تو بچو کوئی پتہ نہیں کیڑی تو مالک نیکی تو راضی ہوئے تو عمر دے گناہ معاف چکرے کیڑی برائی تو ناراض ہو کہ عمر دے کیتیاں برباد چکرے پڑے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑیا او جبار کہار صداوی متا روڑ دے وے دو تو کڑے ہون عزیزان گرامی باپ دی شان ہے روئے بھی اللہ دا شکر ہے کہ میں نے اس پہلی محفل بندے فرمائش کی دے بھی ابے دی شان سے بولو تو زیر میں تا جیڑی محفل دی گیا نا ماں دی شان سارے بیان کرتے ہیں پیو ویسے دھوکتے پائے ہوئے نہیں سمجھ آئی نات خان بے کیا تھے وہ بھی جناب بیدہ ہے جناب مائیں نہیں مائیں آئیں گے کیڑی رکھے ایک یہودی فتنہ ہے نا کہ ہر پاس سے سوانی اگا رکھتے بندے آلہ اور جاؤ نا جنیاں بساں بنی ہیں رنہ دیا سیٹا اکو تے بندیاں دیا بندے جو نہ رہے بندے جو نہ رہے اے نہ پیچھے ہی مرنا ہے جب وہ بندے سننا بندے راندی کی جرات اگا ٹور جاوے حجت الاسلام امام غزالی فرمان دیں مرد کی یہ شان نہیں ہے کہ عورت کے پیچھے چلے وہ مرد کی یہ شان ہے عورت مرد نے پیچھا چلے مرد اللہ رسول نے پیچھے چلے پر کیا کریے بندے جو نہ رہے کر کے پیروار شہادت 13ویں صدی دا طور پھریا
گئی زمانے تو محرمیاں دھیاں ماپیاں تو منہ ور منگن رنا بندیاں نو گئیاں ویر میاں ہنڈی رنگ داؤ پتر دلیر ہوئے گلہ پرے چکر دائے ڈھیر میاں وارس شامیاں ہن تو رہی گبنا دا نیمی پاک لنگ دے شیر میاں عزیزان گرامی اور میں عربیہ کرنا میرے پاک نبی نے فرمایا اوے امتیو اپنے باپ دا چہرہ ویکھنا حج مقبول دا ثواب ہے باپ دا چہرہ ویکھنا حج مقبول دا ثواب ہے میرے نبی فرمایا ہے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے توجہ ہے لیکن دوی حدیث چاہتا ہے باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے کہ جنت ادوں لبنی ہے جدو رب راضی ہو گئے او دی رضا تو بغیر جنت نہیں لب سکتی تھانوی بھی دیگر مولویاں یہ حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک دا ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ آیا کہ آگے عرض کردا جی میں ایک منت مننی سی کہ میرا فلانا کام ہو جاوے جنت دے دروازے دی اتلی تے ہیٹھ دی چوکھٹ چم سا کام ہو گیا ہے جنت دور ہے منت پوری کی میں کرا میرے پاک نبی فرما پیو دا متھا چوملا ماں دے پیر چوملا ایویں سمجھ جنت دے دروازے دی اتلی تے ہیٹھ دی چوکھٹ چمی گئی وہ دا کہا جی ماں باپ جو زندہ ہی نہ ہوں میرے پاک نبی فرمایا باپ دی قبر دی سران دی چوم چا ماں دی قبر دی لتان دی چوم چا مولوی ولی دی نہیں چومن دیندہ نبی پھڑ ماں پیو دی چوموں دا پیا اور سنو قبر نو اگر چومنا ہوگے نا ولی دی طریقہ ہے متھا نہیں لونا متھا نہیں لونا اے صرف او دے کو لونا یا اینج کر کے یا صرف اونٹھا چوم لینا انہوں سجدہ نہیں آتے یہ تعظیم ہے جواہر البحار شریف ہے یوسف بن اسماعیل نبھانی نے امام احمد بن حنبل دا ایک فتوہ نقل کیتا ہے آپ فرماندن اگر کوئی ثواب حاصل کرن واسطے یا برکت لین واسطے ولی دی قبر نو چوم لوے فرمایا ثواب مل سے ہمیں کوئی شریعت سمجھانے کی کوشش نہ کرے ہم جانتے ہیں عزیزان گرامی فرمایا باپ دی قبر دی سران دی چوم ماں دی قبر دی انہیں آکھا جی اممہ باپے دی جے قبر دی پتہ نہ ہوگا انہوں پتہ سی مختار رسول ہے جی میں اکسا مسئلہ حل ہوتا جاتا میرے نبی فرمایا دو لکیرہ چمار ایک انہوں اممہ دی قبر سمجھ ایک انہوں ابے دی قبر دی لکیر دی سران دی چوم ماں دی قبر ہے لکیر دی لتان دی چوم ایمیں سمجھ جنت دی دروازے دی چوکٹا چومی آگئی اچھا ان قرآن اور حدیث جتھے بھی گل کی ہے نا باپ اور ماں دو مندی کٹھی کی باپ اور ماں دو مندی کٹھی کی ہے صرف پورے ذخیرہ حدیث جو میں نے ایک حدیث ملی ہے جدے وچ 3 واری ماں دا ذکر ہے باقی میں جتھے بھی پڑھے ہیں باپ اور ماں دو مندہ کٹھا ذکر پڑھے ہیں آدن باپ ماں دے قدمہ جنت ہے تو میں کہا اے بھی تو پتہ کرنا بھی وہ جنت آئی کی میں جی اپا نہ ہوندہ جنت ہوندی بول لو تو صحیح یہ توڑے فیور دی گال پہ کرنا موڑی نہیں بولیں گے جیڑا سویرے نکلے شام تک کماوے نہ دھوپ ویکھے نہ چھاں ویکھے پاڑ دیا میں سونے ان بندے مزدور جے دی آنے دی اوقات نہیں وہ بھی انہوں گال کر لیندہ ہے کہ وہ ساری برداشت کے دے پارو کرتا ہے اولاد پارو جڑا نہ دھوپ ویکھے نہ چھاں ویکھے وہ دی شان ہی کوئی نہیں عزیزان گرامی حضرت سلیمان نبی دا دور سے ایک بیٹے شراب پیتی شراب پی کے نشے دے بھی دھوتا آئے باپ نے آکھیا کدھروں آئے انہیں ڈانٹیا بیٹے نشے دے وچ باپ دے چہرے تے تھپڑ مار دیتا ایڈا سخت تھپڑ لگا او دی اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا باپ اکھ دا ڈیلا آتے لے گئے دوئے کمرے جا کے ساری رات روندا رہا کہ یا اللہ میرے سواستے پالیا تے جوان کیتا بھی
اج دا ہاتھ میرے گریوان تک پہنچ گیا ہے ساری رات باپ رونا رہا جب رونا رہا سویرے بیٹا اٹھیا نشہ اتریا انہوں یاد آیا باپ نو تھپڑ مارے ٹوکا چکیا تے ہاتھ وڈ لیا ہاتھ وڈ کے پیو دے قدمی دے گیا تے ابا معاف کر دے نشے وچ شاں پتہ نہیں لگا بید بھی تے گستاخی کر بیٹھا میں وہ ہاتھ ہی نال نہیں رہن دیتا جڑا تیرے چہرے پہ اٹھیا وے باپ نے بیٹے نو سینے نہ لایا میں پیو پتر روندے اللہ دے نبی حضرت سلیمان نبی دی بارگاہ وچ آ گئے اپنی گل سنائیے باپ بیٹے دی گل سن کے اللہ دے نبی دی اکھاں وچوں وی آنسو آ گئے اللہ کے نبی نے بیٹے نے فرمایا اپنا ہاتھ گھٹ نہ لا انہیں ہاتھ گھٹ نہ لایا باپ نے فرمایا ڈیلا آنکھ دے وچ رکھ انہیں آنکھ دے وچ رکھیا وے اللہ کے نبی دعا منگی انہیں دعا دے لفظاں پہ غور کری اللہ کے نبی عرض کی تھی مالکا انا باپ دے بیٹے دے پیار دا صدقہ پتر نو دا ہاتھ دے دے باپ نو دی آنکھ دے دے پتر نو دا ہاتھ دے دے باپ نو دی آنکھ دے دے اور اللہ کا نبی چاہتا میری یوں کیسی دعا مانگ سکتا سی یا اللہ میں دعا پیا کرنا بیٹے نو دا ہاتھ دے دے باپ نو دی آنکھ دے دے آنکھ دے ہاتھ دے پھر بھی مل جانا سی لیکن نبی آنکھیا نہ نو باپ دے بیٹے دے پیار دا صدقہ نبی دسیا وے اوے پیو پتر دا پیار ایسا پیار دا وسیلہ تے رب بھی نہیں موڑدا یہ دا وسیلہ تے رب بھی نہیں موڑدا آج دنیا داری تے پیچھے لگ کے تے باپ نو کہا کہ ابا شٹ اپ اسا نویں زمانے چ رون رہنے ہیں تو پچھلے زمانے دا ہے تینوں کہ پتا ایو جے پتر تے لکھ لانا یا انگلی پکڑ کے تینوں چلائے جتھوں مرضی لینا کما کے تینوں کھوائے آج باپ بیٹھے میں پتر دے کپڑے تے مٹی لگ جاوے آج نے میرا پتر چڑھدیاں جوانیاں آلے نواں لے دے سام اور سجڑوں میرے ہاتھ بننے ویکھی میں معاشرے دی عکاسی کرن لگا ایک پیو دے 10 پتر آون وہ سارے نو سام لیندا ہے سامدہ ایک پتر ایک پیو دے 10 پتر آون سارے نو سام لیندا ہے لیکن انہاں 10 پتراں تو ایک باپ تے ماں نہیں سمجھے مہینہ ادھر مہینہ ادھر مہینہ ادھر مہینہ باریاں منڈیاں پھر دن میں کہ جلیا یہ بھی تسی جائے تینوں 10 نو سامبیا گھٹ تو ایک ماں پیو نہ سامبیا میں ایک لاہور چلا گیا میرا ایک دوست سی وہ دے کول تے میں نو کہنے لگا جی ساڈا ایک دوست ہے بڑا پڑھا لکھیا بندہ ہے یہ میں اکھی ویکھی گل کہ تانوں ملانا ہے وہ دا کو کمپیوٹر کالج آکھا چلو جی مل لینے پڑھے لکھے تو ویسے ملنے چاہیے جدو میں گیا وہ کوٹھی تے کوٹھی بڑی عالی شان وچ پھول بوٹے لگے بلڈنگ بڑی خوبصورت بنی بہ گئے گلاں باتاں ہوئیں میں نے پوچھا یار ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا نوازے ہی باپ اور ماں ہے آدھا جی اماں فوت ہوئی ہے باپ ہے میں کہا کدھر ہے کہ اولڈ کیمپیج میں کہا میں جاٹ دے سیجا مولویاں میں نے ترجمہ سمجھا پنجابی پتہ تو میں نے ہے سی میں کہا اولڈ کیمپا دے کنو ہے وہ نال دا میرا بولیا کہ جی بڑھیاں دا واڑا بڑھیاں دا جڑی اولاد تنگ ہوئے نا حکومت اولڈ کیمپ بنائے نو اٹھ دے ہوں میں کہا یار ایڈی وڈی کوٹھی ہے ایک منجی پیو دی نہیں پہ سکی آدھا جی میری بیگم ہے پتہ نہیں کیڑا ہونے ہوتا دسیا وہ دیتے ہیں انہوں ہے بلڈ پریشر تے جدوں میرے پیو نو ہے کھانسی وہ کھنگ دا تے میری رن دا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا خیر میں چپ کر گیا تھوڑی دیر تو بعد جدوں کوٹھی نو سا پھرے ویکھیا تے چنگے اس نسلاں دے نا الگ الگ کتے لے آ کے رکھے کوئی کوک مارے کوئی کوک مارے کئی کوک میں کہو بے وقوفا تیرے پیو دی کھنگ نال تا تیری رن دا بلڈ پریشر ہائی ہوندا ہے تے نہ کتیاں دی کوک نال نہیں ہوندا پانی بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے اقبال نے کہا تھا معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر
ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، بھئی یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اج دی نوجوان نسل ہدایت عطا فرمائے اور ادب دی دولت عطا فرمائے۔ آنکھوں آمین، کیونکہ ادب میں ہی سب کچھ ہے۔ خاموش ہے دل، بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ دعا ہے مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لو جی آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، صدا خوش رہو میاں ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد تمامی احباب ایک دفعہ الحمدللہ 3 دفعہ قل هو اللہ اول آخر درود شریف پڑھ کے درس دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ الہ العالمین جو ذکر اذکار کیا گیا تلاوت کلام پاک ہوئی ثنا خوانی ہوئی وعد و نصیحت ہوا ختم پاک پڑھا گیا اس کا ثواب جو کوئی دوستوں نے میرے پڑھ کر بلک کیا اس کا ثواب اور اس کاغذ پر لا تعداد بے شمار منزل ہے مولا کریم تو علیم بذات الصدور ہے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے جو بھی اس میں صحیح پڑھا اس کا ثواب تیرے پاک محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً تبرکاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما امام الانبیاء علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام رسل عزہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب کی پاک بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق شہداء حنین شہداء کربلا ولی کتب غوث قلندر ابدال جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات سب کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما خصوصاً بالخصوص حضور نبی اکرم غفور رحیم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے محمد اکرم مرحوم کی روح کو اشال کرتے ہیں قبول منظور فرما ان کی غلطیاں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ بڑے چھوٹے تمام گناہ معاف فرما مولا کریم ورثاء کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا میدان محشر میں ان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا دامن نصیب فرما الہ العالمین اور بھی اس گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے کتنے عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار جو بھی دنیا سے حالت ایمان سے رخصت ہوئے اپنی رحمت کاملہ واسعہ سے سب کی مغفرت فرما مولا کریم جتنے دوست احباب تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار جو بھی دنیا سے حالت ایمان سے رخصت ہوا ان سب کی مغفرت فرما الہ العالمین ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ بڑے چھوٹے تمام گناہ معاف فرما ہمیں زندگی دین والی موت ایمان والی عطا فرما اس گھر پر اس گاؤں پر اس شہر پر اس ملک پر بلکہ تمام عالم اسلام پر اپنا خصوصی کرم فرما مولا کریم مرحوم کے ورثاء کو ہر قسم کی تنگ دستی مصیبت پریشانی وبال عذاب بیماری بلا سے نجات عطا فرما رزق میں مال میں جان میں ایمان میں مزید برکت عطا فرما تمنا ہی کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا علی محمد و نور عرشہ و زینت فرشہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین ورثاء کی طرف سے اعلان ہے کہ تمامی احباب کھانا کھا کے جائے گا سبھی دوست